نمازی نہ جائے گی۔ عزیزوں اور دوستوں، اعلان کے مطابق جیسا کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ ناصر خان صاحب کے ہاں سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آج 20ویں منائی جا رہی ہے۔ 20واں کہ 3، 10واں، 20واں، 40واں کس کا منایا جاتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ حسین زندہ ہے، اس لیے ڈھول بجاتے ہو، حسین کے جیت کی جشن کا فتح کا اعلان کرتے ہو ڈھول بجا کر، تو یہ 3، 10واں، 20واں، 40واں کس کا کرتے ہو؟ سوال کر سکتا ہے کوئی؟ یہ بات صحیح ہے کہ 3، 10واں، 20واں، 40واں برسی یہ فوت ہونے والوں کی ہوتی، جن کی وفات ہو جائے، جن کا وصال ہو جائے، ان کا ہی منایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ جو 3، 10واں، 20واں امام حسین علیہ السلام کا ساری دنیا میں جو منایا جا رہا ہے، یہ امام حسین کے لیے نہیں منایا جا رہا، یہ اپنے لیے منایا جا رہا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ان کے صدقے میں ہماری نجات ہو جائے، ان کے صدقے میں۔ ہم تو انہیں نظر پیش کرتے ہیں، یہ محفلیں، یہ لنگر، ان کے نام پہ یہ کھلانا پلانا، تبرکات، مجلس، ذکر، نظم، نثر جو کچھ بیان ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خواجہ صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ جو کام نبیوں سے نہیں ہو سکا وہ امام حسین نے کر کے دکھا دیا، ان کو کسی کی واہواہی کی ضرورت نہیں، نہ ان کے لیے کسی کے مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، انہوں نے تو سارے دنیا کی مغفرت و نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اور رسول نے فرمایا، رسول نے کیا فرمایا؟ آخری وصیت سمجھ لو، یا آخری نصیحت سمجھ لو، یا امت کے لیے تحفہ سمجھ لو، یا امت کے نام پیغام رسول انام کا سمجھ لو۔ فرماتے ہیں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور ایک میری طرف یعنی اہل بیت۔ اب قرآن مجید جو ہے رسول نے کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن مجید تو ہر فرقہ، ہر طبقہ، ہر مسلک پڑھتا ہے، لیکن الگ الگ فرقوں میں اسی قرآن سے بٹے ہوئے 72 فرقوں میں، اور 72 فرقے کے پاس قرآن ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت اس لیے کہا کہ اہل بیت سے یا اہل بیت کا دامن پکڑنے سے، اہل بیت سے نسبت جوڑنے سے کبھی کوئی گمراہی کا خطرہ نہیں۔ رسول فرماتا ہے انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حج کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کلمہ پڑھتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نیکیاں کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صدقہ کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ سب عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تقوی اور طہارتیں ہیں، لیکن گناہ سے بچانے کا، گمراہی سے بچانے کی گارنٹی ان میں کسی چیز کی نہیں، کیونکہ ہر فرقہ نماز پڑھ رہا ہے اور سبھی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں میری صحیح ہے، میری صحیح ہے، میری صحیح ہے، میری صحیح ہے۔ اب وہاں بٹوارا ہے
قرآن پڑھنے والے کربلا میں بھی کھڑے تھے، رسول کی حال کے مقابلے میں تلوار و تیر لیے ہوئے۔ قرآن تو پڑھ رہے، آپ نے قرآن بھی تھے، لیکن ناطق قرآن سے ناواقف۔ رسول نے جسے بولتا ہوا قرآن کہا تھا، اس کے خلاف یہ قرآن اٹھا کر کے جو قرآن ان کی تائید میں آیا ہے، اس قرآن کو ان کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس لیے رسول نے آل کو جوڑ دیا کہ میری آل، میری طرف، میرے اہل بیت، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں محبوب سے کہا کہ چیلنج کر رہے ہو، چیلنج کر دو، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، لاؤ تم اپنے بچوں کو، لاؤ تم اپنے مردوں کو، لاؤ تم اپنے جوانوں کو، لاؤ متقیوں کو، لاؤ پرہیزگاروں کو، لاؤ نمازیوں کو، لاؤ حاجیوں کو، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے پھر دعا کرتے ہیں تو سچے کی دعا قبول ہوگی اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو اللہ کی لعنت پہنچے گی۔ تو کس کو لانے کے لیے کہا؟ سچوں۔ اب رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ روایات، یہ واقعات، یہ حدیث کے جملے، یہ قرآن کا دعویٰ کوئی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر جھٹلائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن جھٹلانے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، رسول کس کو لے کے گئے؟ یہ بھی سند موجود ہے، یہ بھی گواہ موجود ہے۔ جمع کے صیغے میں، یعنی جس کو ہندی میں بہووچن کہتے ہیں، تو بہووچن کے الفاظ میں بلایا جا رہا ہے عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو لاؤ، اور یہ لے کے جا رہے ہیں حسن، حسین، علی، فاطمہ، اور پانچویں رسول اللہ ہیں۔ امام حسین 6 مہینے کے ہیں گود میں، امام حسن 3.5 سال کے ہیں، مجھے پکڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے پیچھے حضرت فاطمہ ہیں۔ عورتوں کو لاؤ، ایک عدد عورت جا رہی، مردوں کو لاؤ، ایک عدد مرد جا رہا ہے، بچوں کو لاؤ، صرف 2 ہی بچے ہیں، ایک گود میں ہے اور ایک انگلی پکڑے ہوئے۔ ادھر 350 لوگ جمع ہو گئے، حاجی جمع ہو گئے، نمازی جمع ہو گئے، متقی جمع ہو گئے، پرہیزگار جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ اب کوئی سوچے گا کہ عیسائی جب نماز پڑھتے تھے، ہاں پڑھتے تھے، یہودی بھی نماز پڑھتے تھے۔ واقعہ معراج کا لکھا ہوا ہے، بیان میں کرتے ہیں علماء کرام کہ جب رسول اللہ معراج سے واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ 50 وقت کی تو بہت زیادہ ہے، ہمارے امت تک فاضل تھی، ہماری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، اسے کم کراؤ، آپ کی امت تو اور زیادہ کمزور ہے۔ یہ موسیٰ کے الفاظ ہیں، تو پڑھی نہیں جا رہی تھی، موسیٰ کی امت فیل نہیں ہوئی تھی تو موسیٰ کا مشورہ دے رہے تھے رسول کو، تین ماہ پہلے سے تھی، آدم سے تھی، اور فجر آدم کی نشانی ہے اور حضرت ابراہیم کی ہے، عصا یونس یا حضرت یونس کی ہے، مغرب حضرت یعقوب کی ہے، عیسیٰ موسیٰ کی عیسیٰ ہے، سب پیغمبروں کی تو نشانی ہے۔ میرا مقصد، میرا موضوع، میری بحث نماز سے نہیں، رسول اللہ نے نجات کا ذریعہ، گمراہی سے بچانے کا ذریعہ جو دیا ہے وہ بتا رہا ہے۔
انہیں تم مضبوطی پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مثال دیا ایک عظیم پیغمبر کی کشتی سے، مثل اہل بیت کسفینۃ نوح مرکبہا نجات من تخلف عنہا، یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت مثل کشتی نوح کے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم ابو البشر، پہلے بشر، پہلے آدمی، آدم سے جو پیدا ہوئے ان سب کو اسی لیے آدمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دنیا کا خاتمہ ایک بار ہوا، لوگ گمراہ ہو گئے، حضرت نوح نے 900 برس تک تبلیغ کیا، اللہ کے راستے میں بلایا لوگوں کو، اور 900 برس کی تبلیغ میں 80 لوگ ایمان لائے، 40 مرد 40 عورتیں۔ تو اللہ کا حکم آیا، حضرت نوح کا نام نوح اس لیے پڑا کہ بہت نوحا کرتے تھے، مطلب روتے بہت تھے اللہ کے حضور میں۔ اتنی لمبی عمر، 900 برس کی عمر لے کر کے، اور 40 آدمی اور 40 مرد، یعنی ٹوٹل 80 لوگ ایمان لائے۔ 80 لوگوں نے حق اور حقیقت کو تسلیم کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو ایک کشتی بناؤ اور کشتی میں بیٹھاؤ، باقی سب کو میں ڈبا دیتا ہوں۔ جو ہدایت نہیں پکڑنا چاہتے ہیں، جو سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دودت کا، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے، سواگت نہیں کرنا چاہتے، احترام نہیں کرنا چاہتے، ان کو میں ڈبا دوں گا، ختم کروں گا دنیا۔ ہمارے پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں۔ ایک نبی کے کشتی سے تشبیہ دی کہ ان سے جو مخالف ہو گیا وہ ڈبا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو اہل بیت سے مخالف ہو جائے گا وہ نوح کی کشتی کی طرح ہی وہ سارے غرق ہو جائیں گے۔ نوح کی کشتی میں سوار بچے اہل بیت کے ماننے والے بچے۔ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، نہ میری کوئی تقریر ہے، یہ رسول پاک کا فرمان اور اعلان ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا یہ جو ذکر ہے، امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے، کسی ایک جماعت کے، کسی ایک مسلک کے، کسی ایک قوم کے، کسی ایک برادری کے، کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، سب کے ہیں امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام ہر قوم اور ہر مسلک کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس نے آتنکواد کے خلاف جنگ چھیڑی، جس نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور قربانی دے کر کے جنگ جیتی، وہ امام حسین ہے۔ اور ان کے ساتھ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی سب شریک تھے۔ عیسائی بھی شریک تھے، ہندو بھی شریک تھے، ان کے ساتھ ان کی مدد میں امام حسین۔ ہمارے ہندوستان کو بھی یہ فخر حاصل ہے، 7 پنڈت ہندوستان سے گئے تھے، یہودی بھی شامل تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے تھے صحابی رسول کی حیات میں۔ رسول کے وصال کے 50 سال بعد کربلا واقع ہوا تو بڑے ہی ہوں گے کہ گھٹے ہوں گے۔ 9 لاکھ فوجی یزید کے اسٹاک میں تھے، اس میں کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، سب مسلمان تھے، کلمہ کو کلمہ تسبیح کے دانوں پر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن بنیاد لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں تھے، جس کو خواجہ صاحب نے کہا ہے حقا کی بنا الہ الا سے۔ اور یہ مجلس حسینی اور یادگاری حسینی، نشان حسینی، یعنی تعزیہ داری، اسی لیے کہا جاتا ہے اس میں سب کا حق ہے، سب کا حصہ ہے۔ نماز بالغ پہ فرض ہے، حج صاحب نصاب پہ فرض،
تازیہ داری میں، کربلا کی یاداوری میں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کا حصہ ہے۔ اس میں بیٹیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی، سب سارے شریک۔ اس لیے اس میں سب شریک رہتے ہیں اور ہر قوم شریک رہتی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے کہا تھا، جوش ملیح والی کا ایک کلام ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور ہر قوم پکارتی ہے کہ ہمارے ہیں حسین، اس لیے کہ حسین سب کے ہیں، سب کی مراد پوری ہوتی ہے، سب کی مدعا پوری ہوتی ہے، سب کی سنی جاتی ہے، سب کی نجات کے ضامن ہے حسین۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، کوئی مانے تو بھی اور نہ مانے تو بھی۔ محمد رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت، کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی۔ اسی طرح علی کو شیر خدا کہا گیا، من کنتو مولا کہہ کے رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ تو جس کے لیے رحمت للعالمین تاریخ گواہ ہے کہ جس دن رسول اللہ نے علی کو پگڑی باندھی، من کنتو مولا اور فاضل مولا کا اعلان کیا، اسی دن علی کی تلوار میان میں جلی گئی۔ بڑے ظلم سہے لیکن طاقت کے زور پر کسی کو جواب نہیں دیا، مولا بن کر کے دکھا دیا۔ مولا کے معنی ہی ہے رحم و کرم والا، ظلم سہنے والا، برداشت کرنے والا، پاور ہوتے ہوئے بھی، طاقت ہوتے ہوئے بھی سب برداشت کیا۔ تو امام حسین کی یاداوری کی مخالفت اگر کبھی کسی نے کی تو مسلمانوں نے کی، کیونکہ شہید مسلمانوں نے ہی کیا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ تو نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ کربلا میں جتنے کھڑے تھے سب حاجی تھے، نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، کلمہ گو تھے، نمازیں کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے تھے، لیکن کعبہ قبلہ کس کے صدقے میں بنا ہے اس سے واقف نہیں تھے۔ قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن ناطق قرآن سے ناواقف۔ قرآن کس کی تائید میں اترا ہے، قرآن کس کی مدح و ثنا کر رہا ہے، قرآن کس کی تعریف بیان کر رہا ہے، قرآن کس کے پاکیزگی کا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کس کو مباہلہ میں دنیا کو دکھا رہا ہے، قرآن کس کے لیے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہیدوں نے مردانہ کو جو زندہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے تمہارے جیسے زندہ نہیں ہیں کہ ابھی کوئی بات ہو جائے خدا نخواستہ مسجد پہ تو ہم دوڑتے ہوئے پہنچیں گے، راستے میں کتنی دفعہ رک جائیں گے، ہانپنے لگیں گے، لیکن وہ فوراً پہنچتے ہیں۔ انہیں کوئی آواز دیتا ہے کہیں سے بھی، کہیں آواز دی حسنین کو موجود پایا، عرب سے، عراق سے، عرب و عجم سے، کہیں سے، ہندوستان سے، کہیں سے کوئی آواز نہیں، وہ موجود ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے، نجات کے لیے، سہارا دینے کے لیے۔ مسلمان ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے شہید کیا، مسلمانوں کو اپنے اعمال پہ بہت بڑا بھروسہ تھا، رسول اللہ کے دیے ہوئے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول نے جنہیں ہدایت کا راستہ اور نجات کا ذریعہ بتایا تھا اس پہ یقین نہیں تھا ان کو، اسی لیے تو تلواریں لے کر کے ان کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ جن کا صدقہ دنیا کھاتی ہے، جن کے نام پہ دانا پانی اللہ نے خیرات کیا، تقسیم کیا، بانٹا، انہی کا دانا پانی بن کے ہوئے تھا یہ مسلمان۔ اور آج ذکر منانے سے بھی طرح طرح کے وہ ہوتے ہیں، علم کیوں اڑایا جاتا ہے؟
علم امام حسین علیہ السلام سے وفادار ہونے کی پہچان ہے علم. عباس علمدار علم لے کے گئے تھے، ان کے وفادار بھائی کی نشانی ہے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو حسین کا وفادار کہنے کے لیے علم اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم غدار نہیں. علم نشانی ہے. اور علم اٹھانے والا بچہ امام حسین کی پناہ میں ہوتا ہے. اسی لیے ساری دنیا میں علم اٹھتے ہیں. 7ویں کا جلوس میں علم اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا، تعزیہ داری سے لے کر 20واں 10واں تیجا 40واں، یہ سب امام حسین کی یادگاری میں، ان کے ذکر میں، اور ان کو بخشنے کے لیے، ان کو ثواب پہنچا، ان کے ثواب کے ہم محتاج ہیں. ان سے ہم اپنی بخشش چاہتے ہیں. وہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلاۃ اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. امام حسین داتا ہے، محتاج نہیں ہے. امام حسین غنی ہیں، غریب نہیں ہے. امام حسین مختار ہیں، محتاج نہیں. امام حسین مضبوط ہیں، مجبور نہیں ہیں. ہم مجبور ہیں، ہم محتاج ہیں ان سے. ہم اس لیے محتاج ہیں کہ رسول نے ہمیں اپنی آل کا وسیلہ عطا کیا. رسول کے فرمان کے مطابق ہم ان کے آل کا سہارا پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ. عبادت پہ ناز کرو، ٹھیک ہے، عبادت ضروری ہے، لیکن اگر شیطانی عبادت ہو تو وہ لعنت کے طور کے سوا کچھ نہیں ہے. معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اس کو یہ گھمنڈ ہو گیا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، اللہ کہاں جائے گا ہم سے بچ کے. اللہ نے کہا اچھا، اس کو چیک کر لیا ایک سجدے میں، جس کو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بلبل جاؤں میں اپنے پیروں کے، جنہوں نے ہمیں پنجتن پاک کے دامن سے لگایا اور پنجتن پاک کا شجرہ عطا کیا. نعرہ حسینیت زندہ باد. ہم لوگ پنجتن پاک کا شجرہ رکھتے ہیں، پنجتن پاک کی سے نسبت رکھتے ہیں. اس کا سند ہے، اس کے ثبوت ہے ہمارے پاس. اور امام حسین داتا کی بات آئی، ایک مثال دے دوں. جو خواجہ صاحب نے کہا جو نبیوں سے نہ نکلا کام وہ کر کے دکھایا. حقا کی بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ جس پر ٹکا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ امام حسین سے بچا ہوا ہے. حسین کا بچا ہوا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، کلمہ، قربانی، قرآن، جو کچھ بھی ہے سب امام حسین سے بچا ہوا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے. لا الہ الا اللہ امام حسین پہ ٹکا ہوا ہے، تو لا الہ الا اللہ پر جو بھی ٹکا ہوا ہے وہ سب امام حسین پہ ٹکا ہوا ہے. سب کی لاج امام حسین ہے، سب کی عزت امام حسین ہے، سب کی آبرو امام حسین ہے. قرآن کی آبرو امام حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی آبرو امام حسین ہے، نماز کی آبرو امام حسین ہے، خدا کی آبرو امام حسین ہے. اللہ کی وحدانیت کی پہچان امام حسین کے قربانی سے ہوئی. عزیزوں اور دوستوں، یہ جو ہم لوگ مناتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ پنجتن پاک کی یاد بنانے میں، ان کا ذکر خیر کرنے میں ہم پہ جو بھی تہمتیں آئیں، جو الزام آئیں، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے حسینی ہونے کی پہچان ہے. ہمارے حسینی ہونے کی پہچان ہے کہ ہم پہ لوگ الزام لگاتے ہیں.
اور جس پہ کوئی الزام نہ لگتا ہو حسینی نہیں ہے. ارے آل رسول کو کربلا میں مسلمانوں نے شہید تک کر دیا, تمہیں کوئی برا نہ کہے ان کا نام لینے سے. اتنے بڑے پرہیزگار بن رہے ہو تمہیں کوئی کچھ نہ کہے. اگر حسینی ہو یہی پہچان ہے کہ تم کہے جاؤ. یہ گواہی ہے, یہ گواہی ہے کہ تم حسینی ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ نے کہا کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, شکر کرنا کفر نہ کرنا. یعنی جب میں تمہارا ذکر کروں گا لوگ انگلیاں اٹھائیں گے تمہاری طرف, لوگ راستے بند کریں گے تمہارے, لوگ تمہیں گالیاں دیں گے, لوگ تمہارا بائیکاٹ کریں گے, لوگ تم پہ انڈا بھنڈا ہونے کا الزام لگائیں, تب شکر کرنا کفر نہ کرنا کہ یا اللہ کون سے مصیبت میں مبتلا کر دیا. شکر کرنا کہ ہاں تو نے میری پہچان کروائی کہ ہم تیری حال کے وفادار ہیں, میرے ہاتھ میں عدم ہے. عزیزوں اور دوستوں, یہ ہمارے پیروں کا احسان ہے جنہوں نے ہمیں پنجتن پاک کا سجدہ دیا. ہم خوش نصیب ہیں. پیر تو وہ دھوکے باز ہیں جو کہتے ہیں جتنے مرید بڑھ جائے اتنا نذرانہ بڑھ جائے گا, لیکن راستہ صحیح نہیں بتاتے, سچائی کا پیغام نہیں دے رہے, قوم کو گمراہی کی طرف لیے جا رہے ہیں. مولوی تو بیچارے مجبور ہے, وہ ادھر شریک تھا. 18,000 لوگوں نے دستخط کر دیا کہ امام حسین واجب القتل ہے. 18,000 کسے کہتے ہیں؟ دستخطی مہم چلائی تھی یزید نے, 18,000 لوگوں نے دستخط. 400 مفتیوں نے کہا تھا یہ واجب القتل. اہل رسول سے زیادہ دین جاننے والے پیدا ہو گئے تھے کیا؟ جنہیں رسول قرآن ناطق کہتے ہیں, جنہیں رسول خطبہ کے منبر پر گود میں لے کر امت کو پہچانوا رہے ہیں, جنہیں رسول سجدے میں گر کے پشت مبارک پر بیٹھا کر کے سجدہ طول کر کے پہچانوا رہے ہیں, ان سے زیادہ جاننے لگے دین مسلمان. اور اس کا شکر کرو, اس رب کا احسان مانو, جتنا بھی مانو کم, کہ اس نے تمہیں حسین کے داغیداروں میں پیدا کیا, رسول کے آل کے وفاداروں میں پیدا کیا. ورنہ ہم بھی نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے, کلمہ تو پڑھ رہے ہوتے, قرآن تو لادے ہوتے سر پہ, لیکن گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے. نجات کا ذریعہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا. یہودیوں نے تسلیم کر لیا, عیسائیوں نے تسلیم کر لیا, صرف مسلمان نے تسلیم کر پایا. نبیوں نے تسلیم کر لیا, پیغمبروں نے تسلیم کر لیا. کیوں روک رہا؟ ادھر سے آنے دینا, ویڈیو لے کے بیٹھ گئے.